بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ۔ پس جب آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے تو انسان اس دن کہے گا بھاگ کر کہاں جاؤں۔ توجہ فرمائیں، گزشتہ درس میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 21 سے 24 آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، افترا کرتا ہے یا اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتا ہے، یقیناً یہ ظالم فلاح نہیں پائیں گے، قیامت کے دن یہ کامیاب نہیں ہوں گے، نامراد رہیں گے۔ اور جس دن ہم ان کو محشور کریں گے، یعنی سب کو قیامت کے دن روز حشر میں جمع کریں گے، اور پھر ہم ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اللہ کے شریک بنایا ہوا تھا، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، ان سے ہم کہیں گے کہ کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کے بارے میں تمہیں یہ گمان باطل تھا کہ وہ اللہ کے شریک ہیں، اللہ کے فیصلے بدل سکتے ہیں، اللہ کے فیصلے تبدیل کروا سکتے ہیں، تم نے انہیں خدا کا شریک سمجھا ہوا تھا، وہ کہاں ہیں؟ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین۔ توجہ فرمائیں، کیا بات آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انسان جو کچھ دنیا میں اس نے اپنا ملکہ جن باتوں پر پیدا کر لیا ہے، اپنے اندر جو صفات پیدا کر لی ہیں، مضبوط کر لی ہیں، قیامت کے دن ان کو بدل نہیں سکے گا، وہی حرکتیں کرے گا۔ اب جب ان مشرکوں سے، جو کہ مشرک تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے مشرک تھے، اور ان کو جب خداوند محشور کرے گا اور کہے گا کہاں ہے تمہارے شریک، ان مشرکوں سے پوچھے گا، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ ثم لم تکن فتنتهم، پھر ان کا فتنہ، یعنی یہ جس فتنے میں یہ اس وقت مبتلا ہوں گے، تو اس فتنے میں یہ کیا کہیں گے سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہیں گے، الا ان قالوا، ان کا فتنہ اور کچھ نہیں، جیسے دنیا میں یہ فتنے کیا کرتے تھے جس میں سے ایک شرک کا فتنہ تھا اور خرابیاں کیا کرتے تھے، وہاں پر یہ خرابی کیا کریں گے، یعنی جو دنیا میں جو عادت ڈالی تھی وہ آخرت میں بھی قیامت کے دن بھی وہی ظاہر ہوگی، کہیں گے قالوا واللہ، کہیں گے اللہ کی قسم، کون؟ اللہ ربنا، جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک تھے ہی نہیں۔ یعنی دنیا میں عادت کیا تھی کہ قسمیں کھانے کی، کہ جب بھی کسی غلط بات پر پکڑے جاتے تھے، بڑی بڑی قسمیں کھا کر، اللہ کی قسمیں کھا کر اور بڑی چیزوں کی قسمیں کھا کر لوگوں کو باور کروا دیتے تھے کہ انہوں نے جرم نہیں کیا، اس جرم سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ تو قیامت کے دن اپنے اس شرک کا انکار کریں گے اللہ کے سامنے، چونکہ ان کو عادت ہے، اس عادت کو بدل نہیں سکتے، تو کیا کہیں گے؟ واللہ، اللہ کی قسم، ربنا، جو ہمارا رب ہے، اس اللہ کی قسم، ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک تھے ہی نہیں۔ اور پھر یہ آیت نمبر 24 سورۃ الانعام کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انظر، دیکھیے، کیف کذبوا علی انفسہم، کیسے اب اپنے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں۔ دنیا میں اللہ پر جھوٹ باندھا کرتے تھے اور اس میں پکے ہو گئے تھے، اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتے تھے، اپنا من گھڑت دین بنایا ہوا تھا، اللہ سے باتیں خود بناتے تھے، منسوب اللہ کی طرف کر دیتے تھے، اور اس طرح لوگوں کو بھی مثلا گمراہ کرتے تھے۔ اب یہ جو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی تھی دنیا میں، اللہ پر جھوٹ بولتے تھے، اب اپنے خلاف جھوٹ بولیں گے۔ انظر، دیکھیے، کیف کذبوا علی انفسہم، کیسے جھوٹ بولا ہے انہوں نے اپنے نفسوں پر، اپنے خلاف، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ جو دنیا میں افترا کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ اللہ کے شریک ہیں اور یہ ہمیں چھڑوا لیں گے اور یہ اللہ کے فیصلے بدل لیں گے، اور ان کو معبود بنایا ہوا تھا اور ان کو مثلا رب بنایا ہوا تھا۔ قرآن نے منع کیا کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو، اے رسول ان سے کہیے کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب بناؤں جبکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ لیکن انہوں نے من گھڑت باتوں سے
انہوں نے خدا کے شریک قرار دیا ہوا تھا، اور اب قیامت کے دن اپنے خلاف جھوٹ بولیں گے کہ اللہ کی قسم، ہمارے رب اللہ کی قسم، ہم تو مشرک تھے ہی نہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے دیکھیے کس طرح اپنے خلاف جھوٹ بولا ہے انہوں نے، اور ان سے گم ہو گیا، وَضَلَّ عَنْهُمْ، گم ہو گیا، غائب ہو گیا ان سے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو یہ دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے جو شریک ہیں یہ ہم کو قیامت کے دن چھڑوا لیں گے۔ وہ جتنے جھوٹ دنیا میں، جتنے افطرا کہتے ہیں گھڑنے کو، تو جو افطرا یہ دنیا میں کیا کرتے تھے سب کا سب ان کی نظروں سے غائب ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا، ان کے ہاتھ میں کوئی چیز بھی نہیں ہوگی، اور یہ اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں اپنی عادت سے مجبور جھوٹ بولیں گے، اور یہ جھوٹ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور یہ جھوٹ ان کے اپنے ہی خلاف ہوگا۔ انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔